سورہ رعد آیت نمبر 15۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، یسجد و سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، طوعا و کرہا، خوشی خوشی یا ناخوشی، وظلالہم، اور ان کا سایہ، بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ ساری کائنات اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ سجدے کی کیفیات مختلف ہوتی، کہ جیسے سورج نکلتا ہے اور درختوں کا سایہ مغرب کی طرف چلا گیا، یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے، واپس آیا تو شام کو ادھر کو چلا گیا۔ اسی طرح وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے، انداز اس کا اپنا، کیفیات اور عظمت خداوندی ہے کہ اللہ بڑی ذات ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت پاک پر یہ سجدہ تلاوت ہے۔ قرآن پاک میں احناف کے نزدیک 14 سجدہ تلاوت ہے، 14 سجدہ تلاوت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے۔ جیسے آیت سجدہ تلاوت کی شرائط تو سارے وہی نماز والے ہیں، کہ نماز کا وقت بھی ہو، منہ بھی قبلے کی طرف ہو، کپڑا پاک، بدن پاک، جگہ پاک، سارے شرائط وہی ہے۔ اگر اس وقت موقع ہے تو سجدہ کر لیا، اگر نہیں تو پھر کرنا پڑے گا، یہ ہے واجب۔ پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہے، سننے والے پر بھی واجب۔ 14 سجدے ہیں، سجدہ ضروری ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کے افضل ہے، بیٹھ کے تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، سجدے میں چلا جائے، تسبیح پڑھے 3 بار، 5 بار، 7 بار، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھے، بس سجدہ ہو گیا۔ نہ اس میں تشہد ہے، نہ کوئی شعور ہے۔ یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، طوعاً، خوشی خوشی۔ مسلمان تو سجدہ کرے گا خوشی خوشی سے، منافق کرے گا مارے مارے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اس مجلس میں مسلمان بھی تھے، کچھ کافر بھی بیٹھے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ نجم کا آیت سجدہ تلاوت فرمائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، پھر مسلمانوں نے سجدہ کیا، تو باقی غیر مسلم تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ کرہن تھا، خوشی سے نہیں تھا۔ امیہ ابن خلف بدبخت تھا، ہاں، جو بدر میں برباد ہوا تھا، وہ اس نے سجدہ نہیں کیا، بس تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور یہاں پیشانی پہ لگا کے پھر چھوڑ دی۔ کہتے کیا جھکنا؟ سوال کیا گیا کہ مسلمانوں نے تو سجدہ کیا، کافروں نے کیوں کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قہر کی تجلیات اترنے لگی تھی،
وہ ڈر کے مارے پھر سجدے میں چلے گئے، انہیں خوشی سے نہیں گئے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سجدہ کرو۔ جو لوگ دنیا میں مسلمان اخلاص سے سجدہ کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، وہ تو جھک جائیں گے۔ جو ایسا نہیں کرتے تھے ان کی کمر تختے کی طرح سیدھی ہو جائے گی، وہ نہیں جھک سکیں گے، پھر ان پر مار پڑے گی۔ سجدہ کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے، خوشی خوشی سے کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ منافقین کی صفت بتائی گئی کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو مارے مارے آتے ہیں، ان کو جہنم کی ویل وادی میں ڈالا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی باقی وادییں، گھاٹیاں اس گھاٹی سے دن میں 70 مرتبہ معافی مانگتی ہیں، اتنا سخت جگہ ہے۔ بلا وجہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا۔ قل فرما دیجئے من رب السماوات والارض، کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب؟ تو رب کا معنی اگر سمجھ آ جائے تو شرک سے جان چھوٹ جائے۔ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، آہستہ 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 پال کے جوان کر دے۔ اور تربیت کرنے کے لیے جتنا اشیاء کی ضرورت ہے وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ ہی دے رہا ہے۔ کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، سردی گرمی سے بچا کی شکلیں، وہ ساری اللہ نے پیدا کی۔ اور اللہ کی کھا کر غیر کے سامنے جھکے، بڑی نالائکی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک یہ روایت نقل کی ہے کہ 2 آدمی جا رہے تھے، ایک جگہ پر دوسرے لوگ بیٹھے تھے، وہ سختی کرتے تھے کہ جو یہاں سے گزرے گا اس پیر کے نام کا کچھ دے کے جائے گا، چڑھاوا چڑھا کے جائے گا، ویسے نہیں جا سکتا، ویسے نہیں جا سکتا۔ 2 آدمی گزر رہے تھے، دونوں موحد تھے، انہیں کہا کہ یہاں چڑھاوا چڑھاؤ، کچھ نہ کچھ تو ذبح کرو، دو۔ تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں دیتے، انہوں نے کہا ہم نہیں گزرنے دیں گے۔ جب تھوڑی سختی کی تو ایک نے سوچا کہ مکھیاں ہیں، مچھر ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ویسے روزانہ مار دیتے ہیں، چلو ایک مکھی پکڑ کے چڑھاوا چڑھا دیتا ہوں، پیر کے نام پہ قربان۔ ایسا کر دیا۔ دوسرے نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کچھ کروں گا، میں سب کچھ اللہ کے لیے کرنے والا ہوں، میں نہیں کروں گا، مر جاؤں گا نہیں کروں۔ انہوں نے نہیں کی، شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلا جہنم میں گیا، دوسرا جنت میں گیا۔ مکھی ماری پیر کے نام پر۔ اپنا ایمان بچانا چاہیے۔ شرک کر کے، بدعات رسومات کر کے اپنا ایمان برباد کیا۔ دنیا کتنا دن ہے، آگے پر ہمیشہ کے لیے جوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے مار ملے۔ تو رب وہ ذات ہے جو تربیت کرتا ہے، پالتا ہے، پال پال کے جوان کر دیتا ہے۔ قل من رب السماوات والارض،
فرما دیجئے کون ہے رب آسمانوں کا زمینوں کا؟ تو وہ جواب دیں گے آپ دیں گے کہ اللہ۔ کافر یہ اس کے علاوہ جواب نہیں دے سکتے، اللہ۔ قل اللہ، فرما دیجئے اللہ۔ قل، فرما دیجئے فاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم اللہ کے علاوہ کو ولی بناتے ہو، کارساز بناتے ہو؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نہیں ہے وہ اپنے مالک نفع و نقصان کے، جو اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں ان کو تم رب بناتے ہو، کارساز بناتے ہو۔ ما فوق الاسباب، کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ما تحت الاسباب ہے، ٹھیک ہے جی، پانی لے دے، فلاں کر دے، فلاں کر دے، کوئی اسباب کے تحت چیزیں ہیں۔ تو جب اللہ ہے تمہیں بنانے والا، پالنے والا، کھلانے والا، بچانے والا، مارنے والا، زندہ رکھنے والا، تو پھر غیر کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ہوتا یہی پرانی بات ہے۔ میں سفر کر رہا تھا، ہمیشہ سفر ہوتا ہے، چاچران شریف سے کوٹ مٹن کی طرف چلے تھے، کشتی میں سوار تھا، کشتی اچکولے کھانے لگی، ادھر گئی ادھر گئی، تو بھری کشتی میں 50 سے 60 آدمی تھے، 3 یا 2 آدمی بڑی مشکل سے کہہ رہے تھے اللہ، باقی سارے کہہ رہے تھے خواجہ تو بچا، اور خواجہ نے ساری زندگی اللہ کو پکارا، وہ خواجہ کو پکار رہے تھے خواجہ تو بچا۔ کشتی چلنے لگی تو اسی میں ایک صاحب ساتھ بیٹھے تھے، دوسرے کو واقعہ سنانے لگے، کہنے لگا ایک مرتبہ ایک آدمی خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بتایا کہ وہ اکٹھے سفر کر رہے تھے، دریا آ گیا، دریا پار کرنے لگے، تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تو خواجہ خواجہ کرتا آ، میں اللہ اللہ کرتا جاؤں گا۔ جا رہے تھے تو اس نے سوچا کہ وہ تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، میں کیوں خواجہ خواجہ کروں، میں بھی اللہ اللہ کروں۔ اللہ 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 کرنے لگے، تو خواجہ صاحب نے پیچھے دیکھا تو وہ ڈوب رہے تھے، تو خواجہ صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا بے وقوف، تو ابھی مجھ تک نہیں پہنچا، رب تک کیسے پہنچے گا؟ میں نے اسے کہا، میں نے کہا ہے تو مشکل یہ، ڈر تھا، میں نے کہا پکڑ کے نیچے نہ پھینک دے میں نے کہا ہے تو مشکل کہ خواجہ صاحب یہ تعلیم دیں کہ رب کو چھوڑو اور مجھے پکارو۔ خواجہ صاحب نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی، انہوں نے کہا خواجہ خواجہ کروں، دیکھا نا کہ ابھی ڈوب رہے تھے۔ ہاں جی، اللہ بچاتا ہے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ قل، فرما دیجئے حل یستوی الاعمی والبصیر، اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑ کے سمجھایا، فرما دیجئے ان سے پوچھو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ ایک آدمی اندھا ہے، کچھ بھی نہیں نظر آتا اس کو، ایک آدمی بینا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ساری چیزوں کو، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہی موحد مومن اور مشرک کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مشرک ہے، اندھا ہے، یہ مومن ہے، موحد ہے، یہ بینا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم حل تستوی الظلمات والنور، اچھا کیا اندھیرے اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا،
بدعات رسومات کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، کئی طرح کے اندھیرے، نور اور روشنی ایمان کی روشنی ہے۔ تو اندھیرے اور روشنی جیسے برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایمان اور کفر اور شرک برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ کہیں برابر ہے جی، کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ام جعلوا للہ شرکا، کیا بناتے ہیں اللہ کے لیے شرکا، اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، مچھر کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، پھر اللہ کے برابر کیسے؟ ام جعلوا للہ شرکا، کیا بناتے ہیں اللہ کے لیے شرکا، خلقو، انہوں نے پیدا کیا ہے، کہ خلق ہی، اللہ کی پیدائش کی طرح کوئی چیز بنائی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فتشابہ الخلق علیہم، تو مخلوق خلق ان پر متشابہ ہو گئی۔ قل، فرما دیجیے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، صرف اللہ پیدا کرتا ہے اور کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ کائنات میں جتنا چیزیں ہیں ان کا خالق صرف اللہ ہے، موجد کوئی اور ہو سکتا ہے۔ مثلا جہاز بنایا، کہیں کہ جی فلاں نے جہاز بنایا، ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں جہاز میں جوڑی لگائی وہ پیدا کس نے کی؟ وہ اللہ نے پیدا کی ہیں، خالق اللہ ہے، موجد کوئی اور ہے۔ گھڑی کو لے لو، پنکھے کو لے لو، جس چیز کو بھی لے لو، ہر چیز کا مادہ اور اصل اللہ نے پیدا کی۔ ایجاد کرنے والا، جوڑنے والا کوئی اور ہے، وہ بھی اللہ نے بنایا، اس کو عقل کس نے دی؟ اس کو سمجھ فہم کس نے دیے؟ حیرانگی تو یہ ہے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے پھر اس کو اسلام نہیں سمجھ آئے۔ اور مسلمانوں پہ تعجب یہ ہے کہ مسلمان ہو کر کہتے ہیں انگریز بڑا عقل مند تھا، عقل مند ہوتا تو اس کو اسلام سمجھ آ جاتا۔ جس کو اسلام نہیں سمجھ آیا اس سے بڑا پاگل اور کون ہوگا؟ وہ تو پاگل ہے، عقل مند تو نہیں۔ عقل مند وہ ہے جس کو اپنا خالق سمجھ آ گیا، اپنا مالک سمجھ آ گیا۔ جس کو نہیں سمجھ آیا وہ کون سا عقل مند؟ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ واحد قہار ہے، سختی سے نمٹنے والی ذات ہے، جس کو جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن، فہم حدیث سمجھ نصیب فرمائے اور